کشمیر پہ کیوں اتنی بے حسی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، اس میں ایک تو عالمی سیاست کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ جو ہندوستان جو ہے اس وقت امریکہ کا حلیف ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے، امریکہ سمجھ رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ چین کا راستہ روکے گا. چین اور ہندوستان کے درمیان جو رقابت ہے اس میں ہندوستان ایک مہرے کی طرح استعمال ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اگرچہ وہ یہ کردار بھی کوئی صحیح طریقے سے نہیں نبھا پا رہا، کیونکہ چین ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے، وہ امریکہ کی ٹکر کی قوت ہے، اور ہندوستان جو ہے اسے نہیں روک سکتا. دوسری چیز جو ہے اس میں یہ مغربی ممالک جو ہیں، اس کے علاوہ جو دوسرے جو شمالی امریکہ، دوسرے جو ممالک ہیں، ان کے معاشی مفادات، وہ ہندوستان سے، میں گیا ہوں برسلز، واشنگٹن اور لندن اور مختلف جگہوں کے اوپر، تو وہ ڈرتے ہیں، مطلب خوف کی حد تک لالچ ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نسل کشی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. نسلی تطہیر جو ہے، اپنی کلینزنگ جو ہے، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی آواز بلند نہیں کرتے. اور تیسرا جو ہے وہ اسلاموفوبیا ہے، یعنی مسلمانوں کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہو تب بھی وہاں پرسپشن یہ ہے کہ دہشت گرد مسلمان ہی ہوں گے. اور ہندوستان جو ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اور جو ہے 9 لاکھ فوج وہاں بھیجی ہوئی ہے، اور کہتا ہے کہ وہاں 300 کے قریب جو ہے ملیٹنٹس ہیں یا جنگجو ہیں. یعنی مطلب دنیا کو سب حقائق معلوم ہے، ہندوستان کی دھوکہ دہی ان کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہندوستان کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہے ان 3 وجوہات کی بنیاد پر. جی، جو تینوں آپ نے وجوہات بیان کی، جو فنڈامنٹلز ہیں، وہ ظاہر ہے کہ کچھ کہتے ہیں مستقبل قریب میں تبدیل نہیں ہونے جا رہے، بلکہ بعد میں بھی. تو کس طرح سے، کیا اس کے لیے حکمت عملی ہونی چاہیے کہ جی آپ آواز کو مؤثر طریقے سے پہنچا سکیں، یا پھر ان کو بالکل اگنور کر کے پوری توجہ جو ہے وہ صرف کشمیر کے کہتے ہیں نا داخلی تحریک کے اوپر ہونی چاہیے، کہ جیسے افغانستان کا تجربہ ہمارے سامنے رہا کہ جی ساری سپر پاورز جمع ہو گئی تھیں، اور پھر بعد میں ان کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑا. جو بھارت کا بھی ریکارڈ وہ یہی ہے کہ جب تک اس پر دباؤ نہیں پڑتا تو وہ تیار نہیں ہوتا گفتگو کے لیے بھی. دیکھیے، بھارت یا تو عسکری دباؤ کی وجہ سے جو ہے مذاکراتی میز پہ آئے گا، یا سفارتی دباؤ کی وجہ سے. عسکری دباؤ کے اس نے دروازے بند کر دیے ہیں، یعنی یہ ہے کہ اس نے مختلف ہیلوں بہانوں سے یہ کہا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے. پھر پاکستان کے اوپر یہ الزام دھرا ہے کہ پاکستان ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، پاکستان کا راستہ روک دیا ہے. اور پھر یہ مقدمہ لے کے وہ کبھی FATF میں جاتا ہے، کبھی سلامتی کونسل میں جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے، لیکن وہاں جو ہے مزاحمت ہو رہی ہے، مسلح مزاحمت ہو رہی ہے، لیکن بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ ہو رہی ہے، اور اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا کہ جو ہونا چاہیے. مثال کے طور پر جب الجزائر میں جنگ لڑی گئی تھی، جنگ آزادی لڑی گئی تھی، یا یہ افریقہ جو ہے اس میں جتنی بھی جنگیں اس وقت جاری ہیں، تو اس وقت اس میں جو بھی فیکشنز ہیں، جو بھی دھڑے ہیں، اور خاص طور سے جو مقامی آبادی ہے جو کہ نو آبادی بنی ہوئی ہو، آج کل ویسے کوئی نو آبادی نہیں ہے، اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اور دوسرے ممالک جو ہے ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو شام میں خانہ جنگی ہوئی، اس میں جو ہے جو اسد رژیم کے جتنے مخالفین ہیں ان کو اسلحہ دیا گیا، ان کو پیسہ دیا گیا، اس کو دہشت گردی نہیں کہا گیا. اسی طریقے سے یمن میں جو تھے، جی یمن میں ہوا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں سے ہتھیار چھین لیے گئے ہیں اور ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. دوسرا ہے سفارتی، اس میں ہم جو ہے جموں و کشمیر کے لوگ پاکستان کے بہت شکر گزار ہیں کہ پچھلے 73 سال سے اور پچھلے 1 سال سے جو ہے مسلسل کوشش ہو رہی ہے. سلامتی کونسل کے ساتھ 3 اجلاس ہو چکے ہیں، اگرچہ وہ غیر رسمی اجلاس تھے، اور اب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں جو ہے وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ خطاب کریں گے. لیکن اس میں اس چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کے لیے سال بھر تیاری کرنی چاہیے. جب آپ جنرل ہیں تو اس وقت آپ نے کتنے ممالک کے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ کتنے ممالک نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب آپ کے وزیر اعظم بولیں گے تو ان سے پہلے یا بعد میں وہ آپ کے موقف کی تائید کریں گے. یا دوسرا یہ ہوتا ہے وہاں جو ہے کوئی کسی قسم کی کوئی قرارداد پیش کی جاتی ہے، یا کسی قسم کے جو ہے کوئی بیان جاری کروایا جاتا ہے، یعنی پریزیڈنٹ آف دا جنرل اسمبلی یا مختلف کمیٹیاں ہیں وہاں جو ہے، تیسری کمیٹی ہے یا جو چوتھی کمیٹی ہے یا چھٹی کمیٹی ہے،
جو ایک حق خود ارادیت کے بارے میں کچھ سرگرمی دکھا سکتی ہے، یا کچھ ایک جو ہے نوآبادیاتی حوالے سے کوئی جو ہے قانون سازی کر سکتی ہے، اور تیسری جو ہے وہ قانونی امور کی طرف توجہ دے سکتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور اس کا میں نے بارہا اظہار کیا ہے کہ ہمیں سلامتی کونسل کے پاس جانا چاہیے، جنرل اسمبلی کے پاس جانا چاہیے، ہیومن رائٹس کونسل کے پاس جانا چاہیے، ان کے دروازے کھٹکھٹانے چاہیے، کیونکہ بالآخر جو ہے یہی ملٹی لیٹرل ادارے جو ہیں یہ فیصلے کریں گے۔ لیکن وقت آ گیا ہے کہ تحریک کشمیر کو ایک بین الاقوامی تحریک میں، ایک سول سوسائٹی کی تحریک میں تبدیل کیا جائے، تاکہ جس طریقے سے جارج فلائیڈ کے لیے ساری دنیا اکٹھی ہوئی تھی، جس طریقے سے جو سول رائٹس موومنٹ تھی امریکہ کی، اس وقت جب لوگ کھڑے ہوئے تھے، یا ویتنام کی وار کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، یا نسل پرستی جو ساؤتھ افریقہ میں ہو رہی تھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اسی طریقے سے کشمیر میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کے لیے دنیا کھڑی ہو جائے، تبھی سیاسی دباؤ بن سکتا ہے، تبھی سفارتی دباؤ بن سکتا ہے، تبھی ہندوستان کے ہاتھ رک سکتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب پھر تقریر کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی آپ اپنا پہلے جملہ مکمل کر لیں، معذرت کہ میں نے بیچ میں۔ جی بالکل، جی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ورنہ کشمیر کی حیث شکل بدل جائے گی 2 سال میں۔ آج 17 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دے دیے ہیں، اگر 2 سال کے بعد انہوں نے جو ہے 50-60 لوگوں کو یہ اس قسم کے سرٹیفکیٹ دے دیے، اور فوج کی مدد سے وہاں غیر قانونی آباد کاری کو مکمل کر لیا، تو آپ کس کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے؟ وہ ظاہر ہے کہ لڑائی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہے، ہر گزرتا دن جو ہے وہ وہاں پر ظاہر ہے کہ جو بھارت کا تسلط ہے، اس کا جو پنجہ ہے اس کو مضبوط کر رہا ہے۔ اب اس میں 2 سوالات ہیں۔ ایک تو پہلے یہ کہ جی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب تقریر کریں گے جنرل اسمبلی میں، اس سے کیا توقعات ہیں، کیا میسج جانا چاہیے، کیوں کچھ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیے، گزشتہ برس انہوں نے تقریر کی تھی، بڑے جوش جذبے کے ساتھ کی تھی، غیر روایتی انداز میں، غیر معمولی انداز میں تقریر کی تھی، اس تقریر کو سراہا گیا تھا۔ یعنی میں اس وقت وہیں موجود تھا نیو یارک میں، تو یہاں بھی جو ہے سیاسی جماعتوں نے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر اس تقریر کی حمایت کی تھی۔ اسی طریقے سے بین الاقوامی برادری میں بھی اس کی بازگشت تھی۔ تقریر میں سمجھتا ہوں کہ حسب معمول زوردار ہوگی، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ تقریر سے پہلے تیاری ہونی چاہیے، اور تقریر میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے بعد جو ہے کچھ اقدامات ایسے کرنے چاہیے، امپلیمنٹیشن جو ہے فالو اپ ہونا نقطۂ نظر سے، تاکہ اس فالو اپ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ فرمائیے۔ میں عرض کرتی کہ فالو اپ ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ جی بالکل، فالو اپ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال، یہ جو آپ نے کہا کہ جی عسکری سفارتی دباؤ جو ہے وہ ایک کہتے ہیں طویل مدتی عمل ہے کہ آپ سفارتی دباؤ کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بھارت کا معاشی وزن ہے اس کے حساب سے جو ہے وہاں پر کامیابی کے امکانات جو ہیں بظاہر بہت کم ہیں۔